صابری صاحب نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں. مجھے جزاک اللہ خیر کافی ان باتوں کو سن کر مشکل محسوس ہو رہا تھا. غوث اعظم گیلانی علیہ رحمۃ الرحمن کے نام سے منسوب آج کی اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور جنہوں نے سرکار کریم کے میلاد میں جو کام کیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ماشاءاللہ جو کچھ آج لوگوں کو اسناد, لوگوں کو جو ہے تحفے دیے گئے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا تاج پہنا ہے. دوستو الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں. میری مجبوری بھی ہے کہ مجھے ابھی دوسری جگہ پہنچنا ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو ایک زندہ واقعہ سنا دوں غوث اعظم کی کرامت کا. میرا تعلق میمن جماعت سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری عام طور پر پبلک جو ہے وہ اولڈ سٹی ایریا میں رہتی ہے, کھارا در, میٹھا در, جوڑیا بازار, اور آج میری دکان بھی وہیں پر ہی ہے. اگرچہ وہ میں دکان پر نہیں جاتا, میرا آدمی بیچارہ دکان چلاتا ہے. تو 4 سال یا 5 سال پرانی کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے ہمارے, انہوں نے کاروان کے اندر اپنا نام اور ویزا پاسپورٹ کے لیے جمع, پاسپورٹ وغیرہ دے دیا اور ویزا اس کا لگ گیا, اور وہ اس بغداد کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے. اچھا, ان کی دکان کے باہر ایک صاحب تھے جو کھوچا لگاتے تھے, تھوڑا سا پھیا لگاتے تھے. تو دکاندار صاحب بھی میمن تھے, وہ بھی میمن تھے. تو وہ جو ٹھیا لگاتا تھا بیچارہ آدمی, وہ بہت ہی غریب آدمی تھا, مشکل سے روز کماتا تھا, روز کھاتا تھا. اور جب اس کو پتہ چلا کہ میرا سیٹھ جو ہے یہ غوث پاک کے پاس جا رہا ہے, تو اس سے رہا نہیں گیا, اور وہ اندر کہنے لگا, غوث پاک کیا آپ مالداروں کے غوث ہیں, غریبوں کے غوث نہیں ہیں؟ نہ جانے کس انداز میں اس نے جو ہے نا غوث پاک سے استغاثہ کیا. دیکھنا ہی ہوا کہ جیسے دن قریب آئے 11 شریف کے, تیاری بڑی, اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ سیٹھ صاحب جو تھے نا وہ ہو گئے علیل. اب جب وہ علیل ہو گئے تو ان کا سفر اب ہو گیا بہت مشکل. تو وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا, جب سے میرا ویزا لگا ہے, جب سے میرا کام ہوا ہے, یہ بیچارہ اس کی تڑپ اور بڑھ گئی ہے. تو اس کے دل میں خیال ہے کہ یار میں تو جا ہی نہیں سکوں گا, اس غریب کو بھیج دوں. اور سنیے گا, تو وہ کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو پیسے میں نے دیے کاروان کو, اب یہ تمہاری طرف سے ہو گیا, تم ان کو اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنا کر دیا, تو اس طرح وہ اس کا بیچارے کا اس سال یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جس قافلے میں گئے تھے نا, اس میں میرے دوست عبدالستار بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ سب سے غریب آدمی یہ تھا, اور سب سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پہنچا تھا. غوث پاک کی درگاہ پہنچ گیا, پہنچ تو گیا. اچھا, پھر وہاں غوث پاک کی درگاہ میں جب جاتے ہیں لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں, اللہ کرے آپ کے صدقے ہمیں اللہ دوبارہ بھیجے, بلائے. تو وہ دوسروں کی یہ بات سنتا تھا, تو اس نے سنتے ہوئے دل میں اس کے منہ سے بھی الفاظ نکلے جسے کسی نے سن لی کہ غوث پاک میں تو ایک کسی کے ذریعے آیا ہوں, اور ایک مرتبہ تو آگے, اب تو میرا آنا ناممکن ہے, اب تو میرا آنا ناممکن ہے, یہ تو دوبارہ بھی آ جائیں گے, ان کے پاس پیسہ ہے, میں تو ایک غریب مسکین آدمی, میں تو روز کماتا ہوں, روز کھاتا ہوں. تو بہرحال وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا سفر مکمل ہو گیا. جب وہ دبئی ایئرپورٹ پر آیا, کیونکہ جہاز ڈائریکٹ پاکستان نہیں آتا, تو ایمریٹس کی فلائٹ تھی اس کی. اس نے کبھی زندگی میں جہاز دیکھا بھی نہیں تھا بیچارہ. اچھا, اس فلائٹ میں کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ سیٹیں کم تھیں, آدمی زیادہ تھے. اچھا, انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی سب جا رہے ہیں, اس میں سے میں دیکھوں جو سب سے غریب آدمی, اس کو کہوں کہ یار تم اگر رک جاؤ اور 10 گھنٹے اور رک جاؤ تو تمہیں آئندہ سال دوبارہ ہم سال بھر موقع دے دیں گے. یہ ایسا زندہ واقعہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس میں سب سے پرانا پھٹا پلا آدمی جو ہے وہ اس کو بلایا کہ اگر تم 8-10 گھنٹے اور صبر کر لو گے تو تم کو سال تک کا ٹکٹ دے دیا جائے گا, سال میں جب آنا چاہو دوبارہ آ سکتے ہو. تو آپ یقین مانیے اس کو
جو دوبارہ ٹکٹ مل گیا دوسرے سال بھی غوث پاک میں چلا گیا. تو یہ غوث اعظم ہے. دیکھیں یہ غوث اعظم خالی مالداروں کے نہیں ہیں. میں الحمدللہ حاضر ہوا اس مرتبہ آپ کی بارگاہ میں, اللہ اس سے قبول فرمائے. میرا بنیادی مقصد کیا تھا سن لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی گئی اور اس پر جو فرانس کے سربراہ نے گستاخوں کی حمایت کر دی, یہ دنیا کا پہلا واقعہ تھا کہ عوام نے گستاخی کی ہو اور ان کا بادشاہ کہہ دے کہ تم صحیح ہو. تو میری تمنا یہ تھی کہ میرا سب سے بڑا ٹارگیٹ غوث پاک سے کہنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ اس کا قصہ تمام کریں کہ یہ آپ کے نانا جان پر حملہ ہوا ہے. تو میں اسی نیت سے وہاں گیا تھا, اور الحمدللہ جتنے زائرین پاکستان تھے ان میں سے میں اکیلا شخص ہوں گا, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں غوث اعظم کے دربار میں پہنچا ہوں جس دن اس کے بعد سے آپ کے دربار کے ساتھ ہی میں نے 5 دن یا 4 دن گزارے. میں دربار سے باہر نکلا ہی نہیں, کیونکہ میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ مجھے آپ کے ذریعے جو ہے نا, ہاں وہاں مزارات تو بہت ہیں, سب کچھ ہے, ہر ایک جا رہا تھا جا, لیکن میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا, مجھے یہاں بیٹھ کر سب کو ایثار ثواب تو کرنا ہے, امام علی مقام کو بھی کرنا ہے, مولا علی کو بھی کرنا ہے, سب کو کرنا ہے, لیکن مجھے غوث پاک سے کام کروانا ہے کہ آپ ان لوگوں کا قصہ تمام کریں کہ جنہوں نے جو ہے ہمارے پیارے آقا کی گستاخی کی ہے. ہم کمزور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک ٹارگیٹ تو میرا یہ تھا جو میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے غوث پاک سے تڑپ کے فریاد کی ہے اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نتیجہ ہم کو دکھائے گا. اور دوسرا میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں نے اللہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کے صدقے اور غوث پاک سے براہ راست کہا کہ ہمیں آپ کروڑوں خادم حسین عطا فرما دیجیے, ایک نہیں کروڑوں خادم حسین عطا کر دیجیے. تو اس تمنا کو لے کے گیا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو خادم حسین بنا دے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے والا اور ختم نبوت پر کٹ مرنے والا جذبہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. چونکہ یقیناً وقت بہت کم ہے حضرت کے پاس, تو میں اپنے جنرل سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے لیے ہم نے پھولوں کا تحفہ رکھا ہے تو حضرت کو وہ پیش کریں, اور یوسف راہی صاحب ہمارے محترم, ان کی طرف سے کتابوں کا تحفہ حضرت کے لیے آیا ہے تو وہ بھی حضرت کو پیش کر دیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ اجرک کا تحفہ مسجد کی جانب سے. آپ لوگ ذرا سبحان اللہ تو بول دیں. آپ سب کی نمائندگی ہو رہی ہے, آپ سب میزبان ہیں حضرت کے آج. شمشاد بھائی آپ ادھر آئیں. نہیں وہ آپ کا نام آنے والا, ادھر آئیں. ارے ادھر آئیں شمشاد بھائی. ماشاءاللہ بہت شکریہ. بس 2 ساتھیوں کی بڑی دلی خواہش ہے کہ حضرت کے ہاتھ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضا المصطفیٰ ادھر آ جاؤ فٹافٹ جلدی سے. علامہ تھرمیہ صاحب. ماشاءاللہ غلام غوث گولڑوی دامت برکاتہ عالیہ مفتی خرم اقبال رحمانی کو اجرک کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہمارے رضا المصطفیٰ بھائی سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے ہاتھ سے اپنا ایوارڈ لے لیں, اور علامہ تھرمیہ صاحب, آپ 2 شخصیات بس, باقیوں سے ہم معذرت چاہیں گے, باقیوں کو انشاءاللہ دیگر جو علماء کرام ہیں وہ ایوارڈ پیش کریں گے. بہت سارے لوگ ہیں ابھی. علامہ تھرمیہ صاحب اپنا ایوارڈ وصول فرما لیں. یہ قاری نعیم چشتی صاحب زیدہ مجدہ تشریف لے کر آئیں. سلمان پٹنی صاحب اور زبیر عالم صدیقی صاحب, ان دونوں سے گزارش کروں گا میں. زبیر عالم صدیقی صاحب اپنی توصیفی سند حضرت کے دست مبارک سے وصول کریں. بہت شکریہ. زبیر عالم صدیقی صاحب کی توصیفی سند. کیا ہو گیا متین, کیا ہو گیا؟ زبیر عالم صدیقی صاحب کی توصیفی سند حضرت
زبیر عالم صاحب کی. اور محمد سلمان پٹنی صاحب. یہ محمد سلمان پٹنی صاحب. باقی جو ہمارے قابل قدر مہمانان گرامی ہیں، ہماری تو خواہش تھی کہ سب حضرت کے دست مبارک سے اپنے تحائف وصول فرمائیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں تنگی ہے، حضرت نے تشریف بھی لے جانا ہے اور کافی سارے مہمان ہمارے بہت تاخیر سے پہنچے. اگر ابتدا میں آ جاتے تو یقیناً حضرت کے دست مبارک سے وہ ایوارڈز انہیں دے دیے جاتے. بہت شکریہ. میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں. جی باقی جتنے ہمارے ساتھی انشاءاللہ ان سب کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے، اور جو ہماری 12 روزہ محافل کی نشستوں میں جن ساتھیوں نے شرکت کی ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے